کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے معاف کیا اور جنت میں داخل کیا۔ مولوی کے خواب میں یزید آ گیا اور مولوی کا خیال یہ ہے کہ یزید جنتی ہے۔ یزید کے متعلق جب حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت عبداللہ نے سوال پوچھا کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اس پر لعنت کرنا کیوں کر جائز نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا میں نے تو اللہ کی کتاب پڑھی ہے، یعنی قرآن کو پڑھا ہے، مجھے تو اس میں یزید پر لعنت کرنے کا ذکر کہیں نہیں ملا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 آیت نمبر 23۔ ارشاد فرمایا تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو زمین میں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اور یزید نے جو کچھ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر فساد اور رشتوں کو توڑنا اور کیا ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ ہستی ہیں جن کو 10 لاکھ زبانی حضور کی حدیثیں یاد تھیں۔ امام احمد بن حنبل نے یزید پر لعنت بھیجنے کا فتویٰ دیا تھا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو امام طبرانی نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور ان کو دھمکائے تو اے اللہ تو اس کو دھمکا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہو اور نہ اس کا کوئی نفل قبول ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ اور یزید نے واقع حرہ میں اہل مدینہ پر جو ظلم کیا اور ان کو دھمکایا، اہل مدینہ کو قتل کیا، ان کے اموال لوٹ لیے، مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ کوئی اذان ہوئی نہ کوئی نماز ہوئی، مسجد نبوی میں یزید کے لشکروں کے گھوڑے چلتے رہے، مسجد نبوی میں حضور کے ممبر پر، جس ممبر پر میرے آقا بیٹھ کر امت کو تبلیغ فرماتے، صحابہ کو تبلیغ فرماتے تھے، اسی ممبر پر یزید نے گھوڑے بندھوائے تھے۔ اور سب سے بڑا ظلم یزید کا یہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ ظلم کیا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو، آپ کے رفقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا یزید کا۔ اب بھی کہتے ہو کہ یزید جنتی تھا، لعنت ہو یزید پر اور لعنت ہو اس شخص پر جو یزید کے لیے ہمدردی رکھتا ہے۔ اور ایسا شخص جنتی نہیں ہو سکتا جس پر اللہ کے نبی لعنت بھیجیں، اللہ لعنت بھیجے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجیں، اللہ کے تمام مخلوق جس پر لعنت بھیجے، ایسا شخص جنتی نہیں ہو